السلام علیکم۔ دیکھیے حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ یعنی کہ اگر جو اس کا کیا مطلب ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جو ہمیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، فار ایگزامپل کسی نے ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیا اور اس نے ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا، اور اس نے ہمیں کاروبار میں نقصان پہنچا دیا، یا ہماری بات لیک کر دی، یا ہمیں جو ہے ان ایکسپیکٹڈ جو ہے اس نے نقصان پہنچا دیا، اور پھر جو ہے چلو ہم نے اس کو معاف بھی کر دیا، چلو اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کر دیا، اور پھر جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر ہم دوبارہ اس پر آنکھ میچ کر ویسا ہی بھروسہ کر لیں جیسا ہم اس پہ پہلے کرتے تھے۔ تو یہی ہے اس حدیث کا مفہوم کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا، کیونکہ مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ حکمت سے کام لیتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اگر جو ہمیں کسی نے نقصان پہنچا دیا، یا ہمیں لاس کر دیا، یا ہمیں جو ہے دل دکھا دیا، یا بار بار وہ ہمارا دل دکھا رہا ہے، اور ہم بار بار اس پر بھروسہ کر کے، اندھا بھروسہ کر کے اس سے بار بار اپنے آپ کو نقصان پہنچوا رہے ہیں، تو اس میں غلطی اس کی نہیں ہے، اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہم حکمت سے کام نہیں لے رہے، اور ہم جو ہے اس حدیث کو، اس بات کو ہم جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو اپنے آپ کو ہمیں یہاں دیکھنا چاہیے کہ اگر جو ہم کچھ کام کر رہے ہیں اور ہم جو ہے کسی پہ اچھا بالکل بھروسہ کرتے ہیں، اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ہم جو ہے اس سے امیدیں رکھتے ہیں، لیکن وہ ہماری امیدیں توڑ دیتا ہے۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن بار بار دھوکہ کھانا تو یہ بے وقوفی ہوتی ہے، اور بے وقوفی اسلام میں جو ہے انسان، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عقل والو، عقل سے کام لینے والوں، اے عقل والوں، اولو الالباب۔ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ عقل سے کام لینے والے لوگ ہوتے ہیں اولو الالباب۔ تو جو بار بار بے وقوفی کرے گا تو وہ اس کی خود کی غلطی ہے نا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میں بار بار نقصان میں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی تو کہے گا کہ تجھے عقل دی تھی، دماغ دیا تھا، ایک بار نقصان اٹھا لیا تھا، بار بار اس پہ کیوں بھروسہ کر رہا تھا؟ تو ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے کہ اگر جو ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے تو ہم جو ہے یہ سوچ، پھر وہ ہم سے معافی مانگ لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر دوبارہ ویسا ہی ٹرسٹ کر لیتے ہیں جیسا ہم اس پہ پہلے کرتے تھے۔ ویسا ٹرسٹ نہیں کرنا، ویسا اس کو رازدار نہیں بنانا، اس سے پھر ایک ڈسٹینس ہونی چاہیے، ایک ریلیشن میں ایک تھوڑا سا دماغ سے کام لینا چاہیے پھر ہم لوگوں کو بھی، کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، کہیں نہ کہیں مجھے جو ہے مجھے اس سے بچ کے رہنا چاہیے، مجھے اس سے دور رہنا چاہیے، یہ میں جو ہوں پہلے والا اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں۔ حکمت یہی ہے، ایک تو انسان کو حکمت آتی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ دیکھو تمام نبیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت پہلے عطا فرمائی، علم بعد میں عطا فرمائی، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو مستقل ہم سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرما دیتے ہیں، ہمیں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، لوگوں کی سمجھ ہمیں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر اگر جو کسی اندر حکمت نہیں ہے، اسے سمجھ نہیں ہے لوگوں کی، تو وہ ایسے لوگوں سے مشورہ کرے جنہیں حکمت آتی ہو، جو سمجھدار ہوں، کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ایک دم سے ڈیسیزن نہ لے، اسے حکمت سے کام لے، سوچ سمجھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، یا مجھے اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، پھر جو ہے تھوڑا سا ٹائم لے کر وہ کام کرا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جلدی میں کچھ بھی کر دیا، ڈیسیزن لے لیا، یا پھر جو ہے نقصان پہ نقصان اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو مسلمان، ایک مومن کو جو ہے عقل والا ہونا بہت ضروری ہے، حکمت سے چلنا بہت ضروری ہے، اور اندھا ہو کر نہیں چلنا مسلمان کو، کہ اندھا بن کر چل رہا ہے، بار بار نقصان اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، یہ کس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کس پر نہیں کر سکتے، یہ کس نے ٹرسٹ توڑا ہے، اس پہ دوبارہ ویسا بھروسہ نہیں ہم کر سکتے پھر، اگر جو کسی نے ہمارا ٹرسٹ توڑا ہے، یا پھر جو ہمیں پتہ ہے یہ انسان ہم سے کلس رہا ہے، لیکن وہ ہم سے فیس پہ بڑا اچھا ملتا ہے، لیکن ہمیں بار بار پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے ہمارے چھرا بھونک رہا ہے، بار بار ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، اور ہم جو ہے پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر جو ہے اس کے پاس نارملی چلے جاتے ہیں، پھر جو ہے اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں، تو پھر اس میں غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے میں بیوقوف بنا رہا ہوں اور یہ بیوقوف بن رہا ہے، تو بیوقوف نہ بنے، حکمت سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بار بار اندھے ہو کر بس معافی کرتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو نقصان پہنچواؤ۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔